بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے مامون سے پراسرار محبت۔ لیکن وہ ہرگز مایوس نہیں تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ ذکر کر رہا تھا۔ ابھی بھی وہ ذکر کرنے میں مصروف تھا کہ اسے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ مامون نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے اعظم کھڑا تھا۔ مامون نے سر ہلا کر پوچھا، اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سلیم بھائی کا فون آیا تھا، کافی پریشان لگ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اعظم نے اپنا فون جیب سے نکالتے ہوئے کہا، او اللہ کرے سب خیر ہو، آپ بتائیں اور بات کروائیں۔ مامون کو گھبراہٹ سی ہوئی۔ اعظم نے فون ملا کر مامون کو دیا۔ مامون نے اس سے فون پر بات کی۔ السلام علیکم انکل، سب خیریت ہے؟ او مامون، کچھ خیریت نہیں ہے۔ شام میں جب وہ گھر آیا تو دل آویز مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑے مٹھائی کھا رہی تھی، اور وہ مٹھائی پتہ نہیں گھر میں کہاں سے آئی۔ میں نے اس پر تمہارا دم کیا ہوا پانی ڈالا تو وہ خون میں بدل گیا۔ دل آویز کو اس وقت سے دوبارہ خون کی الٹیاں آ گئیں۔ وہ بہت نڈھال سی ہو رہی ہے۔ مامون، مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میرا بہت دل گھبرا رہا ہے۔ سلیم نے پوری بات بتائی۔ مامون نے گھبرا کر آنکھیں بند کی۔ او میں نے کہا تھا کہ خیر فی الحال وہی دم کیا ہوا پانی پلائیں انہیں، اور قرآن کی تلاوت کرے، اور کمزوری ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کو گھر پر بلوائیں، مگر اب دھیان رکھیں کچھ الٹا نہ ہو۔ دل آویز کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑیے گا، میں آؤں گا اسے دیکھنے۔ مامون دل ہی دل میں بہت پریشان ہوا، مگر بظاہر اس نے خود کو ناعمل رکھا۔ پلیز مامون تم جلدی آؤ، بس میں تمہارا جہاز کا ٹکٹ کروا دیتا ہوں۔ دل آویز کو آ کر دیکھو، سلیم نے منت کی۔ نہیں، آپ کو ٹکٹ کروانے کی ضرورت نہیں، میں آ جاؤں گا کل صبح تک، بس آپ کو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں، پلیز پریشان مت ہوں، ابھی آپ کو بہت ہوش سے کام لینا ہے۔ سلیم انکل، میں یہاں سے بھی دل آویز کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، مگر صرف آپ کی تسلی کے لیے شہر آ رہا ہوں۔ اگر اللہ نہ کرے دل آویز پر عمل ہوا تو انہیں یہاں لانا ہوگا۔ مامون نے پہلے سے ہی ساری صورتحال واضح کر دی، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ آتش نے دل آویز کے اندر تک اپنا عمل کر دیا ہے۔ اللہ نہ کرے مامون تم آؤ، ایک بار اسے دیکھو پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ سلیم نے پریشانی سے کہا، جی میں آ رہا ہوں، آپ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ مامون نے پریشان ہو کر فون بند کیا اور اعظم کو اپنی سیٹ کروانے کا کہا، اور پھر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ کراچی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ مامون خود ہی سیدھا سلیم کے گھر پہنچ گیا۔ ایک بار وہ گھر دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے سلیم کو زحمت نہیں دی۔ سلیم نے آفس سے چھٹی لی تھی۔ سلیم نے ہی دروازہ کھولا اور اپنے سامنے کھڑے مامون کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ دونوں آپس میں گلے ملے۔ سلیم مامون کو لیے اندر آیا، جہاں دل آویز بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ مامون کی نظر جیسے ہی دل آویز کے زرد چہرے پر پڑی تو مامون کے قدم ایک پل کو تھم گئے۔ کیا اس کے معصوم چہرے کو میری نظر لگ گئی ہے؟ مامون نے قریب سے سوچا۔ دل آویز کی یہ حالت دیکھ کر مامون اب حقیقت پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا مامون، اندر آؤ، دل آویز شاید سو گئی ہے۔ سلیم نے مامون کو مخاطب کیا۔ وہ خاموشی سے اندر آیا اور اپنی نظریں دل کے چہرے سے ہٹا لیں۔ دل بیٹا دیکھو مامون آیا ہے۔ سلیم نے جھک کر دل کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ دل نے آنکھیں کھول کر مامون کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ مامون نے بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ ٹھیک تھی، مگر پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا، آپ کیسے ہیں؟ دل آویز اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مامون اور سلیم بھی دل آویز کے سامنے پڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ الحمدللہ ٹھیک ہو، کچھ بھی تو نہیں ہوا ہے آپ کو، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی، مامون نے تسلی دی۔ مگر بابا مجھ سے زیادہ پریشان ہیں۔ بابا کہتے ہیں مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ مجھے پر کوئی جادو کیوں کروائے گا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ دل آویز نے معصومیت سے پوچھا۔ بس انسان بہت خود غرض ہو گیا ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ مامون زبردستی مسکرایا۔ اپنا ہاتھ آگے کریں، مامون نے کہا۔ دل آویز نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ مامون نے اس کی شہادت کی انگلی تھامی اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی مامون کے سامنے قبرستان آیا۔ مامون نے ارد گرد دیکھا تو وہاں سناٹا تھا۔ مامون قبروں سے بچتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ایک قبر پر ایک آدمی بیٹھا تھا، قبر کی مٹی باہر پڑی تھی، شاید جیسے ابھی کھودی ہوئی ہو۔ مامون آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا قبر کی طرف بڑھنے لگا کہ ایک دم اس آدمی نے اپنی پوری گردن گھمائی اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ مامون بنا کسی خوف کے چلتا رہا۔ اب اس آدمی کا سر تیزی سے گھومنے لگا، صرف سر ہی گھوم رہا تھا، دھڑ نہیں تھا، مگر مامون ذکر کرتا رہا۔ اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ کون ہو؟ جاؤ یہاں سے، مامون نے سختی سے کہا۔ موت ہوں
تم دونوں کی موت۔ عجیب بھاری سی آواز میں اس آدمی نے جواب دیا۔ مامون نے ضبط کرتے ہوئے قبروں میں جھانکا، وہاں دلاویز کا بے جان وجود پڑا تھا۔ مامون کے قدم لڑکھڑائے اور وہ بھی اس قبر میں گر گیا۔ مامون نے ایک دم اپنی آنکھیں کھول دی، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ایک ٹکٹکی باندھے دلاویز کو دیکھنے لگا۔ بابا مجھے ان کی آنکھوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ دلاویز نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے سلیم کا ہاتھ تھام کر کہا۔ مامون سب ٹھیک ہے؟ سلیم نے پریشانی سے پوچھا۔ مامون نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے کھولی اور گہرا سانس لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتا، فاطمہ ہاتھ میں سوپ کا بادل لیے روم میں آ گئی، مگر کسی اجنبی کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے سلیم کو دیکھنے لگی۔ سلیم نے گھبرا کر مامون کو دیکھا۔ مامون کھڑا ہوا اور سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نے نہیں پہچانا آپ کو، فاطمہ نے مسکرا کر پوچھا۔ یہ مامون ہے، میں نے بلایا ہے اسے دلاویز کے علاج کے لیے، سلیم نے سنجیدگی سے بتایا۔ کیا مامون؟ وہ گاؤں والا مامون؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ اب گاؤں اور اس میں رہنے والے لوگوں کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتی، آپ نے کیوں بلوایا ہے اسے؟ میں اپنی بچی کا علاج خود کرواؤں گی، میں نے ایک آدمی کو بلایا ہے، وہ کرے گا دلا کا علاج، فاطمہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ تم انسلٹ کر رہی ہو مامون کی، مجھے مامون کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں ہے، یہی اس کا علاج کرے گا۔ سلیم بھی دھاڑا۔ آپ نے جو اپنی منمانی کرنی تھی کر لی، میرے منع کرنے کے باوجود آپ اس گھٹیا گاؤں میں میری بچی کو لے کر گئے، وہاں سب جاہل لوگ رہتے ہیں، دیکھ لیا آپ نے اس کا انجام، اب میں خود کروں گی دل کا علاج، فاطمہ نے غصے سے کہا۔ دل نے پریشان ہو کر مامون کو دیکھا، جو اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش میں ہاتھوں کی مٹھی بناتے کھڑا ہوا تھا۔ مامون کو اپنے گاؤں سے بہت پیار تھا، اسے اپنی بے عزتی برداشت تھی، مگر گاؤں کی نہیں، صرف دلاویز کی خاطر وہ اپنے گاؤں کی بے عزتی بھی برداشت کر رہا تھا۔ فاطمہ اب ایک لفظ مت بولنا ورنہ، سلیم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ورنہ کیا؟ پلیز آپ دونوں آپس میں مت لڑے۔ سلیم انکل، اگر کوئی ایسا ہے جو دلاویز کا علاج کر سکتا ہے تو مجھے اعتراض نہیں، یہ ماں ہے، اپنی بچی کے لیے اچھا ہی فیصلہ کرے گی، میرے خیال سے اب میرا مزید یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مامون نے سنجیدگی سے کہا اور بیگ اٹھا کر دلاویز کو ایک نظر دیکھا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، مامون نے پیار سے کہا۔ دلاویز اسے روکنا چاہتی تھی، مگر وہ بے بسی سے سر جھکا گئی۔ اس سے پہلے سلیم مامون سے معذرت کرتے مامون تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ سلیم نے غصے سے فاطمہ کو دیکھا اور مامون کے پیچھے بھاگے۔ مامون رکو، سلیم نے مامون کو پیچھے سے پکارا، میں شرمندہ ہوں تم سے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مامون پلٹ کر سلیم کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں انکل، میرا مقصد صرف یہی ہے کہ دلاویز ٹھیک ہو جائے، باقی میں اس محلے کی مسجد میں جا رہا ہوں، کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے گا۔ مامون نے ہاتھ ملایا اور وہاں سے چلا گیا۔ فاطمہ نے اپنے رشتہ داروں کے بتائے ہوئے ایک بابا جی کو بلوایا، جو ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا، ہلکی سی داڑھی اور لمبے بال تھے، ہاتھوں کی ہر انگلی میں انگوٹھیاں پہن رکھی، گلے میں بہت تویز لٹکائے ہوئے تھے، وہ بالکل ایک ملنگ لگ رہا تھا۔ دلاویز کو اسے دیکھ کر عجیب سا خوف آیا۔ تم سب کمرے سے جاؤ، اس آدمی نے سلیم اور فاطمہ سے کہا۔ ہم کیوں جائیں؟ ہمارے سامنے کرو جو کرنا ہے، سلیم نے سختی سے جواب دیا۔ اس آدمی نے غصے سے سلیم کو دیکھا۔ ارے سلیم چلیں، اب بابا جی اکیلے میں علاج کریں گے، کسی کے سامنے یہ سب نہیں کر سکتے۔ فاطمہ زبردستی سلیم کا ہاتھ تھامے روم سے باہر لے گئی۔ اس آدمی نے اٹھا کر کمرے کی لائٹ بند کی۔ خوف کے مارے دلاویز کی آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ جتنا وہ ان سب چیزوں کے خلاف تھی، آج یہ سب کروانے پر مجبور تھی۔ دلاویز کو بے اختیار رونا آیا۔ اس آدمی نے دلاویز کے ماتھے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ دلاویز کی آنکھیں بجھل ہونے لگی۔ پھر وہ آدمی اپنے ہاتھ دلاویز کے چہرے سے پھیرتا ہوا کندھے پر لے آیا اور دونوں کندھوں کو زور سے پکڑ کر کچھ پڑھنے لگا۔ دلاویز پر عجیب سی غنودگی چھانے لگی۔ اب وہ آدمی دل کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کہاں ہاتھ لگا رہا ہے، دل کو کچھ پتہ نہ لگا، جبکہ روم سے باہر کھڑے سلیم بے چینی سے چکر کاٹ رہے تھے۔ آخر مامون بھی دو دم کرتا تھا، وہ کبھی تنہائی میں یہ سب نہیں کرتا تھا۔ سلیم کو یہ بات بہت پریشان کر رہی تھی۔ آخر سلیم کے صبر نے جواب دیا اور وہ جلدی سے روم کی طرف چلا گیا۔ فاطمہ بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ سلیم جیسے ہی روم میں داخل ہوا تو دلاویز پرسکون سی ہو کر لیٹی ہوئی تھی، کمرے کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ وہ آدمی اپنی جیب سے تویز نکال کر دلاویز کو پہنا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ سلیم نے تیزی سے آگے بڑھ کر پوچھا۔ یہ تویز یہ اس کی حفاظت کرے گا، اسے مت اتارنا، اگر یہ اتارا تو نقصان کا ذمہ دار تو خود ہوگا، اس آدمی نے جواب دیا اور اپنا سامان اٹھا کر چلا گیا۔ سلیم کو نہ جانے کیوں وہ آدمی ٹھیک نہیں لگا۔ فاطمہ اس آدمی کو دروازے تک چھوڑ کر واپس روم میں آئی۔ کیا ہوا سلیم، پریشان کیوں؟ فاطمہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ یہ آدمی مجھے ٹھیک نہیں لگا، سلیم نے پوچھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو بس گاؤں والے جاہل لوگ ہی ٹھیک لگتے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم اس مشکل میں، آج کل اسی طرح علاج ہوتا ہے اس کا، فاطمہ نے غصے سے کہا۔ ماما، بابا، دلاویز نے آنکھیں کھول کر دونوں کو پکارا۔ میری بچی کیسی ہو میری جان؟ فاطمہ دلاویز کے پاس بیٹھ کر پیار سے پوچھنے لگی۔ بابا اچھا فیل کر رہی ہوں ماما، ریلیکس ہو گئی ہوں، جو گھبراہٹ پہلے ہو رہی تھی وہ نہیں ہو رہی۔ کہاں گئے وہ؟ دل نے مسکرا کر بتایا۔
فاطمہ نے ایک طنزیہ نظر سلیم پر ڈالی۔ دیکھا میری جان کتنا اثر ہے ان کے علاج میں، کل دوبارہ آئیں گے، وہ تعویذ کبھی مت اتارنا۔ فاطمہ نے اس کے گلے میں موجود تعویذ کی طرف اشارہ کر کے کہا، کل آئیں گے، اب بہت اچھے تھے وہ، دلاویز نے مایوسی سے کہا۔ سلیم نے چونک کر دل کو دیکھا، وہ آدمی کہیں سے ایسا نہیں تھا کہ اچھا لگے۔ پھر دلاویز نے اس کے لیے اس طرح کیوں کہہ رہی تھی؟ میں جانتی ہوں بہت اچھے بابا ہیں، بہت سے لوگ ٹھیک کیے ہیں انہوں نے، اب تم کچھ کھا لو۔ فاطمہ نے پیار سے دلاویز کے بال ٹھیک کیے، جبکہ سلیم کی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ مامون نے مسجد میں پناہ لی ہے، دلاویز کی طرف سے وہ مسلسل پریشان رہا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ دلاویز کو وہاں سے اپنے ساتھ لے آتا۔ ایک تو احساس ندامت بھی تھا کہ کاش وہ اپنا رومال اس طرح نہ رکھتا یا دلاویز کے خون کے نشان ہی صاف کر لیتا۔ آج اسے اپنی اس غلطی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ واقعی یہ خیال یقیناً شیطان نے ڈالا تھا، جب ہی تو دلاویز مصیبت میں تھی۔ وہ کافی دیر سے مسجد میں آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، مسجد کے امام صاحب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ مامون بہت الگ سا لگا تھا انہیں۔ بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ کراچی کے نہیں لگتے؟ امام صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ مامون نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ جی گاؤں سے آیا ہوں، مامون نے مختصر جواب دیا۔ اچھا تو یہاں کوئی رشتہ دار رہتا ہے؟ نہیں، بس کسی نے بلایا تھا اس لیے آ گیا۔ مامون کے لہجے میں اداسی تھی۔ اچھا کچھ خاص سے لگتے ہو مجھے، کیا کوئی علم والے ہو؟ امام نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ خاص تو نہیں، بہت عام سا ہوں، بس اللہ نے نوازا ہے کچھ علم۔ مامون پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ تو اتنے مایوس کیوں لگ رہے ہو؟ مایوس نہیں ہوں، شرمندہ ہوں، اس کے دیے علم کو نہ استعمال کرنا آ رہا ہے، نہ ہی اس سے کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، شاید میں اس لائق نہیں۔ مامون نے اپنا سر ہاتھ میں تھام کر کہا، ایسا نہیں ہے بیٹا، وہ انہی کو چنتا ہے جو اس لائق ہوتے ہیں، بھلا وہ ذات کبھی غلط چناؤ کر سکتی ہے؟ بس تمہاری آزمائش ہے، صبر اور ہمت کی آزمائش، شرمندہ مت ہو، شکر کرو اور ہمت کر پکڑو، پھر سے انشاءاللہ کامیاب ہوگے۔ امام صاحب نے حوصلہ دیا۔ مامون امام کے پرنور چہرے کو دیکھنے لگا۔ آپ سے مل کر اچھا لگا امام صاحب، مامون نے مسکرا کر کہا۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا تم سے مل کر، امام صاحب نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا میں ایک دو دن یہاں رہ سکتا ہوں؟ مامون نے ہمت کر کے پوچھا۔ یہ میرا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، جتنے مرضی دن چاہے رہو، میں تمہارے لیے کھانا منگواتا ہوں۔ امام صاحب نے مامون کے کندھے تھپتھپاتے ہوئے اور مامون کے لیے کھانا منگوانے چلے گئے۔ مامون نے رات مسجد میں ہی گزاری، امام صاحب رات کا کھانا دے کر چلے گئے۔ مامون آدھی رات تک پڑھائی کرتا رہا، ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ کل سے مسلسل جاگ رہا تھا، مگر کچھ گھنٹے ہی بعد وہ گھبرا کر اٹھ گیا۔ اپنے آس پاس دیکھا تو سناٹا تھا، اسے شدید گھبراہٹ ہوئی۔ اس نے اٹھ کر ایک ساتھ دیکھا تو 2 پانی کے گلاس پیے اور اپنے خواب کے بارے میں سوچنے لگا۔ کل سے اس کی ملاقات سلیم سے نہیں ہوئی تھی، سلیم شاید دل کے پاس تھے، اس لیے مسجد میں بھی نہیں آئے، نہ ہی مامون گیا۔ مگر پھر مامون نے فیصلہ کیا کہ وہ دلاویز کو دیکھنے جائے گا، چاہے فاطمہ اسے دوبارہ ذلیل ہی کیوں نہ کرے۔ اور پھر مامون فجر کی نماز ادا کرتے ہی سلیم کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس بار دروازہ علی نے کھولا۔ علی بہت خوشی سے مامون سے ملا اور اسے اندر لے کر آیا، مگر اندر آنے کے بعد اس کا سامنا فاطمہ سے ہوا، جو ہاتھ میں تسبیح پکڑے کچھ پڑھ رہی تھی۔ مامون کو دیکھتے ہی غصے سے کھڑی ہو گئی۔ تم گئے نہیں اپنے گاؤں، کیوں آئے ہو واپس؟ فاطمہ نے غصے سے کہا۔ میں سلیم انکل سے ملنے آیا ہوں، مامون نے نرمی سے جواب دیا۔ نہیں ہے وہ یہاں، نہ میں چاہتی ہوں کہ تم ان سے ملو، فاطمہ نے منہ بنا کر جواب دیا۔ جس بندے کو آپ بلا رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، دلاویز کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی لیے بس خاموش ہو جاؤ۔ گاؤں کے جاہل لوگ تمہاری بات سنتے ہوں گے، مگر ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، فاطمہ نے مامون کی بات کاٹ کر کہا۔ میں آپ سے تمیز سے بات کر رہا ہوں، تو آپ بہتر ہے آپ اسی طرح جواب دیں۔ اگر آپ واقعی پڑھی لکھی ہیں تو مامون کو عموماً اتنا غصہ نہیں آتا، اگر آتا بھی ہے تو وہ کنٹرول کر لیتا، مگر فاطمہ کی باتوں پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ جو جس لائق ہوتا ہے اس سے اسی طرح بات کرنی چاہیے، اور جس آدمی کے خلاف تم بول رہے ہو اس کے ایک ہی دم نے بہت اثر کیا۔ دلاویز آج بہت مطمئن اور ٹھیک ہے، تم اگر کچھ کر سکتے ہو تو زینت کو نہ بچا لیتے، فاطمہ نے طنزیہ کہا۔ مامون نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائی۔ آپ حد سے بڑھ رہی ہیں، میں بہت عزت کرتا ہوں آپ کی زینت بازی کے لیے، میں جو کر سکتا تھا وہ کیا، بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اب دلاویز کے لیے بھی وہ سب کروں گا جو میں کر سکتا ہوں۔ بہت جلد آپ کی آنکھوں سے پٹی اتاروں گا، اللہ حافظ، مامون نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ علی پریشان سا ہو کر مامون کے پیچھے بھاگا۔ مامون بھائی ماما کی بات کا برا نہ مانے، وہ کوئی بات نہیں علی، میں پھر آؤں گا، تم بس انکل سلیم کو کہنا کہ جتنی جلدی ہو سکے مسجد میں مجھ سے ملنے آ جائیں۔
میں ویٹ کر رہا ہوں۔ مامون نے پیار سے علی کے گھنے بالوں کو چھیڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ علی نے سلیم کے اٹھتے ہی ایک بات سلیم کو بتائی۔ سلیم کو بھی فاطمہ پر غصہ آیا، مگر وہ اس سے بحث میں الجھنے کے بجائے فوراً مامون کے پاس گیا۔ آئی ایم سوری مامون، مجھے پتہ چلا فاطمہ نے تم سے بدتمیزی کی ہے، میں شرمندہ ہوں اس کے لہجے سے۔ کوئی بات نہیں سلیم انکل، آپ شرمندہ نہ ہوں پلیز، مامون نے سلیم کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو صرف ایک ضروری بات بتانے کے لیے بلایا ہے۔ جس آدمی سے آپ لوگ علاج کروا رہے ہیں وہ مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ مامون نے پریشانی سے کہا۔ ہاں مامون، مجھے بھی وہ بندہ ٹھیک نہیں لگا، مگر فاطمہ مانتی ہے اور اوپر سے دلاویز نے اس کی تعریفیں کر رہی ہے۔ عجیب گمسم سی ہو گئی ہے، جو بھی بات کروا سکے جواب میں اسی آدمی کا ذکر کرنے لگتی ہے۔ سلیم نے تفصیل سے بتائی۔ وہ بہت گھٹیا انسان ہے، دلاویز کو جو تعویذ اس نے پہنایا وہ اسے نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ بندہ دلاویز کو اپنا دیوانہ بنا رہا ہے۔ وہ دلاویز کو اپنی طرف اتنا مائل کر دے گا کہ آپ سب کو ساری زندگی اس کا محتاج ہونا پڑے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، دلاویز کا وہ تعویذ اتار دے اور اس آدمی کو فارغ کر دے۔ مامون نے ایک ہی سانس میں ساری بات بتائی۔ جبھی وہ ایسے بات کر رہی ہے، اللہ کیسے کیسے لوگ ہیں یہاں، سلیم نے پریشانی سے سر تھاما۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.